تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا لبنان کی اگر مثال دیکھیں، وہاں پر ایک طرف حزب اللہ ہے اور ایک طرف عمل ہے۔ حزب اللہ تو خط ولایت فقیہ پر ہے، عمل والے خط ولایت فقیہ پہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے درمیان اتحاد ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاق سے سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خط ولایت فقیہ کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود پھر آپس میں متحد کیوں نہیں؟ دیکھیں، عمل اور حزب اللہ کے درمیان ایک زمانے میں بڑی شدید لڑائیاں ہوئی، صحیح۔ لوگ قتل ہوئے، ایک دوسرے کو قتل کیا گیا، یہاں تک نوبت پہنچی۔ لیکن جب اوپر موجود لوگوں کے اندر شعور اتنا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس سے دین کا نقصان ہے، تو جن کے اندر شعور تھا وہ ایک سٹیپ پیچھے آ گئے۔ جب وہ پیچھے آ گئے تو وہ جو نفرت کی آگ تھی آہستہ آہستہ بجھنے لگی، اور نتیجتاً مشترکہ دشمن کے مقابلے میں وہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ شعور اور رنگ خدائی۔ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو سب کہتے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں، اور انقلابی ہیں بھی۔ افکار اور رستے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر ایک انقلاب کا نام لے گا، امام خمینی کا نام لے گا، رہبریت کا نام لے گا، اس میں سب مشترک ہے۔ لیکن عملی میدان میں وہ جو رقابت ہے، اس رقابت میں وہ انقلابیت نظر نہیں آتی، وہاں پر وہ اعتدال نظر نہیں آتا، وہاں پر بیلنس نظر نہیں آتا، رویوں میں انتہا پسندی زیادہ نظر آتی ہے۔ تو جب تک یہ بیلنس ہم نہیں کر پائیں گے معاشرے کے اندر، اور اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، سوشل میڈیا اور اس طرح کے دیگر وسائل کا استعمال اپنی خواہشات کے تکمیل کے لیے کریں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کا نقصان کتنا قوم کو ہوتا ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز اہم ہے وہ وہی ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے، کہ زندگی میں اعتدال پیدا کرتے ہوئے مشترکہ ہدف کے تحت اللہ کے لیے کام کیا جائے، اور اللہ کی نیت سے کی جائے، اور جس سے مجھے اختلاف ہے اس کی کامیابی کے لیے دعا مانگی جائے۔ اگر یہ کام ہم کر سکیں، چونکہ یہ اخلاقی نکتہ ہے لیکن ہے بہت کٹھن، کسی سے آپ کو چڑ ہو، کسی سے آپ کو نفرت ہو، اور آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے خیر کی دعا مانگنا چاہیں نا، تو اپنے دل پر منو بھاری پتھر رکھنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ کام کر پائے تو عملی میدان میں بھی یہ کام